پہلی حدیث ہم نے پڑھی جسے حدیث النیہ کہا جاتا ہے، نام اس کا حدیث النیہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث آپ یاد دلائیں گے، ہم نے پہلے کہا کہ حدیثیں ساتھ میں یاد ہو جانی چاہیے، تو جو حدیث یاد ہو چکی ہے اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تبھی وہ یاد باقی رہے گی۔ تو اس کو یاد دلانے کے بعد پھر ہمیں دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلی حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ پہلے ہم نے آپ کو کہا اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث النیت، یعنی ایک لفظ میں حدیث کو بیان کرتے ہیں، لفظ بولتے ہی ہم کو پوری حدیث ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث کا جو ابھی پوری نہیں لکھی ہے آپ کے سامنے، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل، جب بھی یہ لفظ کہا جائے حدیث جبرائیل تو سمجھ جائیے یہی حدیث ہے جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، حدیث جبرائیل۔ اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حدیث جبرائیل کے بارے میں، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ اس حدیث کا نام ہونا چاہیے ام السنتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ام السنتی، حدیث جبرائیل، اسی سے یہ حدیث مشہور ہے۔ لیکن اس کا ایک نام اس کی اہمیت کے لحاظ سے بیان کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ام السنہ ہونا چاہیے۔ کس کے لحاظ سے یہ بیان کیا ہے؟ ام القرآن کے لحاظ سے۔ ام القرآن، ام القرآن، جانتے ہیں ام القرآن؟ ام القرآن یہ سورہ فاتحہ۔ میں سر وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو یاد رکھیں گے تو حدیث کتنی اہم ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ حدیث کا بہت ہی اہم ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو امام قرطبی نے کہا اس حدیث کو کیا کرنا چاہیے؟ ام السنہ، ام السنتی۔ اب دونوں کو ہم آپ ملا کر کے دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی قرآن کی ماں، اور ام السنہ کا مطلب ہوا سنت کی احادیث کی ماں۔ کیوں ام القرآن کہا جاتا ہے؟ پورے قرآن کا وہ نچوڑ ہے، یعنی وہ سارے مضامین جو پورے قرآن میں آپ کو موجود ہیں، اگر اس کا خلاصہ آپ کرنا چاہیں، اس کا ایک نچوڑ جو نکالنا چاہیں تو یہ سب کس کے اندر موجود ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کم الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کریں تو بعد لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے پوری ایک جلد، ایک والم جو اس کی کتاب ہے اس کی تفسیر کی، پھر بھی ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ لگتا ہے کہ پوری شرح بھی نہیں کی، یہ ایسے ہوگا۔ جو قرآن کے اندر باتیں پیش کی گئی ہیں، اگر اس کو آپ مختصر انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کس میں دیکھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جو سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے تو صرف وہ پڑھنے کے لحاظ سے نہیں، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کے معانی کے لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی نے کہا حدیث جبرائیل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ حدیث جبرائیل اس کی کب جبرائیل علیہ السلام یہ آئے تھے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو ہے یہ باتیں ہیں، بہت پہلے کی نہیں ہے، یہ پہلے تو آتے رہتے تھے لیکن یہ آخر میں آئے ہیں۔ کب آئے ہیں؟ جب اسلام کے احکام جو بھی نازل ہونے تھے وہ سب نازل ہو گئے، اسلام کے بارے میں بھی، ایمان کے بارے میں بھی، اور احسان کے تعلق سے بھی، اور بھی چیزیں، ان چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں جب آ گئی، پورا دین
سامنے آ گیا تو پورے دین کو یاد دلانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ دیکھیں کہ باتیں وہی ہیں جو پہلے بھی بار بار ہو چکی. حدیث جبرائیل کے سوال جو ہے وہ وہی ہے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی علامتوں کے بارے میں. یہی ہے سوال، یہی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اور کوئی الگ سے نہیں. یہ باتیں تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں یہ باتیں پیش کی گئی ہیں. لیکن جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک پیش کرتے رہے ہیں وہی باتیں خلاصے کے طور پر ہر ایک کے ذہن میں وہ بات بیٹھی رہے، ہمیشہ رہے ذہن میں. وہ بات کس میں پیش کی گئی ہے؟ حدیث جبرائیل میں. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اسی لیے کبھی کبھی ہم بھی اس کے بارے میں جبرائیل کے بارے میں کہتے ہیں. حدیث جبرائیل کی شرح بھی بات انہوں نے لکھی ہے تو پوری چھوٹی سی کتاب ہے. اور میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حدیث جبرائیل کی پوری شرح آپ کے سامنے کروں گا تو صرف ہفتے میں اگر ایک دن درس ہے تو کئی سال لگیں گے. ایک سال کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کئی سال اگر میں اس حدیث کی پوری شرح آپ کے سامنے تو یہ حدیث جبرائیل. اسی لیے کیا کہا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ مسنہ کہنا چاہیے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے جو حدیث آپ کو آئی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث کیا تھی؟ متفق. یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں سے امام بخاری اور امام مسلم بھی. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث، یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث. وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث تھی. آج جو آپ کے سامنے حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. کتاب یہیں سے کتاب کی شروعات ہے. تو ہم نے پہلی حدیث پڑھی جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث تھی. اب دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث. یہ حدیث کسے حدیث جبرائیل یا مسنہ کے لیے کہا جاتا ہے. یہ حدیث کس نے روایت کیا ہے؟ حدیث کی کن کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جسے محدثین کے یہاں تخریج کہا جاتا ہے. حدیث کی تخریج کیا ہے؟ یعنی کن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے. اس کے پہلے ہم نے انما الاعمال بالنیات کے بارے میں کس نے روایت کیا بورڈ پہ لکھا تھا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو کم سے کم حدیث کی ان کتابوں کا نام یاد رہے. جو نام بھی آپ کو یاد ہے آپ بولتے جائیے تو ہم کہیں گے کہ وہ حدیث ان کتابوں میں موجود ہے. لیکن عجیب یہ بھی اتفاق ہے کہ جو کتاب جامع العلوم والحکم کے لکھنے والے مؤلف ہیں اس کے انہوں نے یہ حدیث عمر بن خطاب سے نقل کی ہے. عمر بن خطاب روایت کرنے والے انہوں نے عمر بن خطاب پہلے بھی وہی تھی لیکن عمر بن خطاب کے طریق سے یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے. یہ چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لیکن عمر بن خطاب اس کی روایت نہیں کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. آپ یہ جب کہا جائے امام مسلم نے روایت کیا تو یہ نہ سمجھیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے لیکن اس کی روایت کرنے والے عمر بن خطاب نہیں ہیں بلکہ اس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ. یہی جبرائیل علیہ السلام والی حدیث بہت سارے صحابہ تھے اس میں مجلس میں تو بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے. اس میں سے ایک ابو ہریرہ بھی ہیں. تو ابو ہریرہ جب روایت کرتے ہیں تو یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی. یعنی صحیح مسلم میں جہاں یہ ہے عمر بن خطاب کی حدیث وہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے. تو ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے وہ تو متفق علیہ ہے یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. لیکن عمر بن خطاب کی یہ حدیث آپ کبھی کہیں کہ عن عمر بن الخطاب جیسے جبرائیل بیان کرتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال
ترتیب ذہن میں رکھیے گا محدثین کی اصطلاح یہ کیا ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے آپ یہ کہیں کہ حدیث جبرائیل صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں اس کی روایت کرنے والے صحابی کون ہیں ابو ہریرہ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ بھی ہیں اور عمر بن خطاب یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث جبرائیل عمر بن خطاب والی روایت نہیں عمر بن خطاب سے یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے ایسی حدیث کی بات اور کتابوں میں نہیں ہے لیکن ہم صرف کیا کہہ رہے ہیں ابھی حدیث جبرائیل جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے آپ کو یہ نام یاد ہو جائے اس کے لیے پھر سے بول رہا ہوں جامع ترمذی میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اسے روایت کیا ہے صحیح ابن حبان میں بھی ہے امام بغوی نے بھی اسے روایت کیا ہے امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے شعب الایمان میں امام ابن مندہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے حدیث کی جو یہ مشہور کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حدیث جبرائیل اور ان ساری کتابوں میں حدیث کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح یعنی یہ صحیح بخاری میں ہو صحیح مسلم میں ہو اور ان ساری کتابوں میں ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ان کے بیان کے لحاظ سے یہ تو اس درجے کو پہنچتی ہے کہ اسے متواتر کہنا چاہیے جو متواتر کی بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اس درجے کو جو ہے یہ پہنچتی ہے متواتر حدیث کا درجہ بڑا اونچا مانا جب کہا جائے کہ یہ حدیث متواتر ہے قرآن کے بارے میں ہوتا ہے کہ قرآن پورا کی پورا کیا ہے متواتر لیکن حدیث پوری کی پوری متواتر نہیں ہے لیکن جب متواتر کہہ دیا جائے تو بڑا اونچا ہے اب یہ دو صحابی عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ ان کی روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ کے دونوں میں اور عمر بن خطاب سے کس میں ہے صحیح مسلم میں ہے اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے بعض صحابہ کا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو صحابہ نے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری عمر بن خطاب اور اس میں سے ایک عبداللہ ابن عباس مشہور نام جو صحابہ کے ہوں گے اس کو ہم لکھیں گے نہیں کیونکہ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی صحابی جریر بن عبداللہ یہ بھی اسے روایت کرتے ہیں انس بن مالک کا نام آیا تھا آگے آگا عبداللہ بن عباس جی جو نام آگے وہ بولیے ابو عامر یا ابو مالک یہ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے کہ ابو مالک ہے یا ابو عامر ہے اس لیے دونوں نام بیان کرتے ہیں اسی کے ساتھ ابو مالک یا ابو عامر یہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان سارے لوگوں نے یہ حدیث روایت کی ہے لیکن اس باب کی جو صحیح احادیث خاص طریقے سے مانی جاتی ہیں وہ عبداللہ عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ ابو ہریرہ کی روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے اور عمر کی روایت یہ صحیح مسلم میں ہے جی متن دونوں کی متن میں الگ الگ الفاظ ہوتے
صحیح بخاری کے جو الفاظ کہیں گے جو اس سے الگ ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری کتابوں میں جو حدیث ہے تو متن کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ الفاظ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. خود صحیح مسلم کی روایت کو یہاں پر بیان کیا ہے جامع العلوم والحکم کے مؤلف یعنی ابن رجب حنبلی نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو الفاظ کی بڑی رعایت ہے. اسی لیے جب حدیثوں کو نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں ہو تو عام طریقے سے الفاظ کس کے نقل کرتے ہیں؟ صحیح بخاری. بالکل انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنے کا اہتمام کون زیادہ کرتے تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کے مقابلے میں یہ حدیث کو بالکل انہی الفاظ سے روایت کرنے کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. تو حدیث میں جہاں کہیں بھی الفاظ اس کے علاوہ بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بیان کریں گے. جب شرح کریں گے تو ساری روایتوں کے جو الفاظ ہیں اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے ہم شروعات یہیں سے کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کے علاوہ کیا لفظ ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں. وہ کتاب میں ہر جگہ پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ چیز میرے ذہن میں ہے، پہلے سے میں کافی اس کو پڑھا کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو ہے الفاظ کہاں کہاں الگ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ الفاظ شیئر میں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے حدیث کی شروعات کیا ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایسے موقع پر اسی لفظ کو یاد کرنا یہ ضروری نہیں رہ جاتا. جو الفاظ کس کے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بلکہ صحابی وہ قصہ بیان کرتے ہوئے وہ الفاظ بیان کرتے ہیں. تو اگر لفظ الگ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف وہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے درمیان کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یوم ایک دن، یعنی ایک دن ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عندہ کہتے ہیں پاس، ذات یوم ایک دن. ہم جیسے کبھی کبھی کوئی واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں نا کہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے. وہی انداز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے کا کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کیا چیز پیش آئی ہے اس کو بیان. یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں الٹا ہے بیان کرنے کا مقام بس، یعنی چیز وہی ہے الفاظ الگ ہوتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس. بجائے اپنے کو بیان کرنے کس کو بیان کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارز تھے. بارز کہتے ہیں ذرا اوپر رہنا جس سے لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو. یعنی آپ مسجد میں تھے اور آپ لوگوں کے لیے ظاہر تھے. بارز عربی میں کہا جاتا ہے ظاہر. جو عربی پڑھا ہوئے نہیں تو ضمیر بارز اور ضمیر مستتر ہے. تو کہتے ہیں بارز للناس، لوگوں کے لیے کیا تھے؟ ظاہر تھے. یہ جب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا آدمی ظاہر نہیں ہوتا ہے. کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب مقابلے میں ہو ذرا اونچا ہو تو پیچھے سے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اس کے بارے میں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ان الفاظ کی شرح کرتے کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں
کہ آپ ذرا اونچی جگہ پر بیٹھیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب کو آپ کا چہرہ نظر آئے گا، اور آپ کا چہرہ سب کو نظر آئے گا تو سب لوگ اس بات کو سنیں گے بھی اور اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ سب لوگ چہرہ نہ دیکھ پائیں، صرف آواز کو سنیں۔ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، تو تعلیم کے لحاظ سے یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے مشورے سے آپ کو یہ ذرا جگہ کو اونچی کیا گیا تھا جہاں آپ بیٹھیں تو صحابہ کے درمیان آپ کی شخصیت زیادہ ظاہر ہو، ہر کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہو۔ تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک دن ظاہر تھے، یعنی اسی اونچی جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھ کر کے درس دیتے تھے اسی جگہ پر آپ درس کے لیے بیٹھے۔ عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں باتیں کی ہے، یعنی آپ درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور صحابہ درس سننے کے لیے بیٹھے۔ ایک دن یہ معاملہ تھا، ایسا معاملہ تھا تو کیا ہوا اس وقت؟ استرع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اس کو مفاجات کہا جاتا ہے، یعنی اچانک کا معنی ہے۔ کیا معنی کیا ہے اس کا؟ اچانک کا معنی۔ ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی اگر اس کا صحیح معنی کریں تو کہا جاتا ہے اچانک ایک بات ٹپک پڑا، نہیں معلوم کہاں سے آ گیا ہے۔ طلع عربی زبان میں کہا جاتا ہے، ہم لفظ استعمال کرنے کا آتا ہے طلعت الشمس، عربی میں کہتے ہیں سورج نکلا۔ سورج جب نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ طلعت الشمس، سورج نکلا۔ طلع القمر، چاند نکلا، غائب تھا نکلا۔ تو جب بھی یہ چیز آتی ہے اچانک آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اچانک وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ دور سے کسی کو آتا ہوا دیکھتے رہے اور وہی آدمی دور سے آتے ہوئے آپ کے قریب آیا تو اس کے لیے پھر طلع نہیں کہتے۔ لیکن یہ تو ایسا ہوا معاملہ ان کا کہ اچانک یہ مسجد میں نظر آ، یہ اچانک نظر آنے کا، طلوع ہونے کا لفظ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب چونکہ لوگ زبان جاننے والے تھے تو عربی کا بڑا مناسب لفظ وہاں استعمال کیا ہے، یہی ان کی زبان میں کتنی جو ہے اچھی طرح زبان جانتے تھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طلع کا لفظ وہاں استعمال ہے۔ آگے کے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں دور سے آیا ہوا ہو، کہیں دور سے آیا ہوا ہو تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سفر کے، تھکن کے اور درد و غبار وغیرہ، یہ سارے اثر کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر۔ یہ آدمی اس انداز سے آیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچانک کہیں آسمان سے ٹپک پڑا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ وہ جبریل علیہ السلام سے کہیں چل کے تھوڑی نہ آ رہے تھے، وہ اچانک وہاں پہ ظاہر ہو گئے۔ تو بیان کرنا بالکل عربی کا جو مناسب لفظ ہو سکتا ہے وہ لفظ استعمال کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہیں دور سے وہ چل کر کے آ رہے تھے، یہ باہر مسجد کے، ابھی تو جبریل علیہ السلام ہے، فرشتہ ہیں، تو ان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر جہاں صحابہ نے تھے شکل بدلی اپنی اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو شکل بتا رہی ہے کہ اچانک یہ آدمی کہیں سے آ گیا ہے، تو لفظ ویسے ہی استعمال کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک آدمی ہم پر طلوع ہوا، کیا ہوا؟ نکلا، کہیں غائب رہا ہو اچانک ظاہر ہو گیا ہو، ایسا ہوا ہے۔ وہ آدمی، اس کی صفت کیا ہے؟ شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے انتہائی سفید، کپڑے انتہائی سفید، شدید و سواد الشعر، بال انتہائی کالے، کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے۔ ایک آدمی اچانک ویسا ہے، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
کپڑا جو ان کا تھا بالکل سفید تھا. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ عربی زبان میں کہنا ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے وَكَانَ ثَوْبُهُ أَبْيَضَ. صرف یہ بتانا ہو کہ ان کا کپڑا سفید تھا جو کپڑا پہن کے آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں وَكَانَ ثَوْبُهُ أَبْيَضَ. عربی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کپڑا سفید تھا. ان کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے تھے, کالے تھے. یہ کہنا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں وَكَانَ شَعْرُهُ أَسْوَدَ. یا کہیں کہ وَكَانَ شَابًا, وہ نوجوان تھے ان کے بال کیا تھے کالے تھے. لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کپڑے ان کے انتہائی سفید اور بال ان کے انتہائی کالے تھے. دونوں کے کہنے میں کیا فرق ہے؟ حالت سے کچھ خاصیت بتانے کی. اور بولیے. وہاں کے اوپر جو ہے پھر بھی وہ سفید ہی رہتا ہے. شاید یہ شخصیت اگر دور سے آ رہا ہو تو اس میں ٹریول کرنے کا کچھ علامت رہتا, کچھ کپڑے پر کچھ تو ظاہر ہونا چاہیے. لیکن وہ مقصد ان کو یہ بیان کرنے کا نہیں کپڑا ان کا سفید تھا, بلکہ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا کہ سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا. کہ جو آدمی سفید کپڑا پہنے ہوئے ہو اور اس کے باوجود بھی کپڑا انتہائی سفید ہو, جیسے ابھی بالکل کمپنی سے سفید کپڑا, کمپنی سے آئے تو بھی شاید اتنا زیادہ صاف نہیں رہے گا, اس میں بھی کچھ گرد غبار آ جائے گا. بالکل ابھی جو ہے نکلا ہوا یہ کپڑا ہے, ایسا جو ہے سفید کپڑا جس پر گرد و غبار کا بالکل اثر نہیں. بال کے بارے میں جو کالا کا کہ یہ جوان اور بڑھا ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ بال پر دھول وغیرہ کے غبار کی کچھ بھی اثر نہیں, اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے. بس یہ بیان کرنا. اسی لیے یہ مقصد کہا جاتا ہے نہیں ہے کہ ان کے بال سفید تھے یا کالے تھے, یہ بیان بتانا مقصد نہیں. صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں تھا. جبریل علیہ السلام آئے ہیں, گرچہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ ان کے اوپر سفر کا کچھ بھی اثر نہیں تھا. کپڑے سفید تھے تو بالکل سفید, گرد و غبار کچھ بھی نہیں, اور بال کالے ہیں تو بالکل کالے ہیں, ہلکا سا بھی گرد و غبار نہیں ہے, جیسے بھی کوئی نہا کر کے نکلا ہو, جیسا بال اس کا کالا ہو, ویسے ہی جو کالے بال کے ساتھ. لیکن پھر بھی یہ الفاظ بہت ساری باتیں ہمیں بیان کر دیتے ہیں. مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ وہ سفر کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں. لیکن جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آئے تو وہ کسی اور رنگ کا لباس بھی پہن کے آ سکتے تھے, لیکن خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات ایسے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن خاص انتخاب کیا کیا گیا ہے کہ آپ جو شکل اختیار کر کے جائیں اس میں بعد کپڑے بالکل کیا ہوں سفید کپڑے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کے فضائل بھی بیان کیے اور اس کی اہمیت بھی بیان کی. یہ بھی کہا کہ سفید کپڑوں کا انتخاب کرو, پہنا کرو, وہ اپنی جگہ پر ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کا اسی لباس میں آنا یہ خود بھی اس کی فضیلت کو میں نے کہا. حالانکہ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کپڑے کا رنگ کیسا تھا, مقصد صرف یہی ہے کہ گرد و غبار نہیں تھا, بالکل صاف کپڑا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس سے یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ کپڑوں میں عمدہ کپڑا رنگ کے لحاظ سے کون سا کپڑا ہے اختیار کرنا چاہیے. کون سا کپڑا سفید, یہ افضل ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں, یہ افضل ہے, یہ بہتر ہے. جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آئے تو کس لباس میں آئے سفید. دوسری بات یہ ہے, اور اس کو بھی ذرا اہمیت دیجیے گا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے ہیں
کس حیثیت سے آئے ہیں؟ بولیے. مدرس کی حیثیت سے، کیونکہ آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم. یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. یعلمو کے معنی ہوتا ہے سکھائیں. تو سکھانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلم اور ٹیچر، مدرس کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کس کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں؟ ٹیچر کی حیثیت سے آئے. یہ بھی بڑا اہم اس کے اندر ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حالانکہ وہ جو بھی کام اس میں کیے ہوئے ہیں ذرا دیہاتی پن اس کے اندر رہا ہے تاکہ ان کی شخصیت پہچانی نہ جائے. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ہے، ان کی شخصیت پہچان میں نہ آئے، کسی کو نہ معلوم ہو کہ یہ جبرائیل ہے. اللہ کے رسول کو تو پہچانے جائیں گے لیکن عام صحابہ نہ پہچان پائے، اور صحابہ آخر تک نہیں پہچان پائے تھے. تو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ جبرائیل تھے تب معلوم ہوگی جبرائیل. تو اپنے آپ کو چھپانا تھا. چھپانے کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ذرا گرد و غبار لگا ہوا کپڑے میں اگر وہ آتے تو فرشتے ہیں جس شکل کو چاہیں اختیار کر سکتے آتے تو اور بھی لوگوں کو یقین رہتا کہ کوئی دیہاتی کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے. تو ان کو اگر کپڑے پر گرد و غبار ہوتا، بالوں میں گرد و غبار ہوتا تو ہاں بولیے ان کی شخصیت کا چھپانا اس میں زیادہ وہ پہلو پایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. حالانکہ یہاں معلوم ہو بھی سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کوئی سوچنے والا سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے سفر کا اثر، کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل ہے آئے ہوئے ہیں اس شکل میں. اس کے باوجود بھی ہم نے وہ شکل اختیار نہیں کی. تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس حدیث کا کہ ایک معلم یا ایک ٹیچر یا ایک مدرس کو ہمیشہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کلاس روم میں جائے تو بہت ہی اپنے ظاہر کا بھی بڑا خیال کرے. اس کو حسن مظہر کہتے ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی جو چیزیں ہیں، جو لباس، جو چیزیں پہن کر کے جا رہا ہے وہ ذرا صفائی کے ساتھ جائے تاکہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. یہ بات اسے سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ جی ہم وہ جب جبرائیل علیہ السلام کا ایک عام شخص کے شکل میں آنا جی صحابہ کرام کے لیے تعجب کے سوال بات محسوس کہ وہ چہرے سے واقف نہیں. جی جیسے آپ نے اس سے پہلے گزشتہ درسوں میں یہ بات سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عام طور پہ دریا کلبی جی ہاں صحابی کے شکل میں جی ہاں تو اس اوقات اس حدیث میں تو جبرائیل علیہ السلام دریا کلبی نہیں آتی. یہ میں آگے جو ایک بات بیان کرنے والا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل تھے تو عام طریقے سے، یعنی ہر مرتبہ نہیں بلکہ عام طریقے سے یوزلی ہم جو کہتے ہیں تو وہ جنرلی جو ہے آپ اسی شکل میں آتے تھے. دیکھا کر میں ایک مشہور صحابی خوبصورت صحابی تھے تو انہی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. جب وہ آ کر کے باتیں کرتے تھے تو صحابہ سمجھتے دہیا کر بھی نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دہیا کر بھی نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ انسان کی شکل میں دہیا کر کی شکل میں آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ ہوتا تھا کہ اس دوران دہیا کر بھی آتے دونوں جمع ہو جائے تو پکڑ جائے، لیکن اس مرتبہ اس شکل میں بھی نہیں آئے. اس مرتبہ اس شکل میں نہیں آئے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے بہت ممکن ہے کہ دہیا کرنے کا کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور صحابہ کو پورے دین کا جو خلاصہ ہے ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے. بہت ممکن ہے کہ سننے والوں میں کون رہے ہو دہیا گرمی بھی رہے ہوئے ہوں. تو اس موقع پر وہ دہیا گرمی کی شکل میں نہیں کیا. موقع ایسا نہیں تھا کہ دہیا گرمی کی شکل میں. ایک تو بات یہ ہے
یہ دہیا گلبی کی شکل جو عام طریقے سے ان کی شکل میں وہ آتے تھے یہ بھی ممکن ہے احتمال کے دل کہ یہ اللہ کے جبریل علیہ السلام نے عام شکل اختیار کی جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، کیونکہ آگے جو سوال و جواب ہے اگر دہیا گلبی یہ کام کرتے تو صحابہ ان کے اوپر غصہ ہو رہتے کہ آپ یہ کیا کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے کہ دہیا گلبی ہے، لیکن کوئی دیہاتی آ کر کے ذرا دیہاتی پن میں کوئی کام کرتا ہے تو صحابہ اس کو ذرا نظر انداز کرتے ہیں کہ بھائی دیہات کا ہے اس کو ادب کچھ معلوم نہیں ہے. آگے الفاظ آپ کو آئیں گے کہ جب آئے ہیں تو لوگوں کی گردن فرانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو مجلس کے آداب کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ دہیا گلبی کی شکل میں رہ کر کے یہ کرتے تو صحابی ہیں صحابہ کو پہچانتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں بیٹھو یہ کہاں چلا جاتا ہے. تو یا اس موقع پر موقع ایسا تھا کہ دہیا گلبی کی شکل میں اس موقع پر آئے تو پریشانی ہو سکتی تھی. پھر ایک عام دوسری شکل جو ہے وہ جو دہیا گلبی کی شکل نہیں ہے اس کے بارے میں خود کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں کیا کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر کہ ان پر سفر کا اثر ظاہر نہیں تھا، نہیں دیکھا جا رہا تھا. ولا یعرفہ منا احد اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں. یعنی وہی بات کہ ایک اجنبی آدمی ہے کہیں دور سے آیا ہے لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی پہچان بھی نہیں رہا. میں دو سوال آپ سے کروں گا اس میں آپ سوچیے میں تو چاہے بھی کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جانے اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں پہچان رہا. یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچان رہا. آدمی یہ اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا لیکن صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے مدینے کی آبادی میں تو قریب دور دراز میں جو لوگ تھے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ان کے علاقے کا ہو تو یہ عمر نہ پہچانتے ہوں وہ پہچانتے ہوں. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بال کے بارے میں کہا ہے یہ سر کے بال تھے یا داڑھی کے بال تھے؟ پہلے کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آئے تو تمام صحابہ ہیں کہ نگاہ ان کی طرف مڑ گئے لیکن وہ حیرانی سے دیکھتے. اگر کوئی بھی ان سے پہچانتا تھا تو وہ کہہ دے عمر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. یہ وہی سوال ہے نا کہ وہ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کیسے کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا. عمر تمام صحابہ کو دیکھا ہوگا کہ تمام صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. جی سب حیرانی سے دیکھنے کی وجہ سے. جی جی بات ٹھیک ہے نا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے اور بولیے. شیخ تب یہ واقعہ پیش آیا تب کوئی صحابہ نے کچھ نام لے کے ان کو رکائے نہیں یا کچھ بولے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو جانتے نہیں. ایک دوسرے کو پوچھے یہ کون ہے تم جانتے ہو یہ بولا نہیں جانتا ہو سنے ہم جو آپس میں ایسا لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوتی. عام طریقے سے مجلسوں میں ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی آدمی ہم یہاں پہ بیٹھے تھے ابھی کوئی آدمی آ جائے اجنبی کسی کا سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو. زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے یعنی یہ ایسا انداز ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اس کو دیکھنے کے انداز سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کو جانتا نہیں. تو صحابہ بڑا جو انسانوں کا طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ بھی رہتے تھے. تو وہی انداز جب دیکھا تو سب کا آپس میں لاؤ گئے دوسرے کی طرف دیکھتے بھائی کون سا آپ یہ ٹپک پڑے ہیں. تو سب ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے کا جو انداز تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ کوئی بھی ہمیں سے ان کو جانتا نہیں. سب کے لیے بھی آدمی اجنبی ہے کوئی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. دوسری بات یہ کہ داڑھی کے بال سفید کالے تھے یا سر کے بال کالے تھے. اس سے ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر سر کے بال کہا کہ کالے ہیں تو سر کھلا ہوا. ہاں اس کا مطلب کہ سر کھلا ہوا تھا. اور یہ کہا جائے کہ جو ہے بال کالے تھے سر کے ہوں چاہے داڑھی کے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ داڑھی اگر ہے تو سر پر کوئی کپڑا کوئی بھی چیز ہو وہ ایسا ہو سکتا ہے.
सफर सर के बाल जी बिखरे जाते हैं जी तो अगर दाढ़ी के बाल बास रिवायतें वही मैंने आपसे कहा था कि जो रिवायतें हैं मुख्तलिफ किताबों में हदीस की, इस हदीस के तरफ से मैं सारी रिवायतों को सामने रख करके ये बात आपके सामने शेयर करूँगा। तो बास रिवायतों में ये है कि शदीद सवादिल लिहियती, यानी दाढ़ी के बाल इंतहाई काले। उससे एक बात ये भी आती है समझ में कि फरिश्ता भी जब इंसान की शक्ल में आया तो दाढ़ी के साथ आया, इसका मतलब ये कि इंसान तो क्या होनी चाहिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब इंसान की शक्ल में आए और बगैर दाढ़ी के बहुत ही आए के तो नौजवान होंगे बिल्कुल, जिनको अभी दाढ़ी ना आए, नौजवान सा आकर के बिल्कुल आगे बैठ जाए, बिल्कुल जो है बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने और आकर के सवाल करें, फिर ये कहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आगे की बातें हैं। तो ये बातें ये नहीं बता रही है कि वो किसी नौजवान पे दाढ़ी की शक्ल में वो आए होंगे। तो बाज़ रिवायतों में अल्फाज हैं भी ये कि दाढ़ी के बाल इंतहाई सियाह हैं। तो यहाँ जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जो रिवायत है, उसमें तो ये बयान है कि बाल इंतहाई काले थे। ये आम बात है, बाल दाढ़ी के भी हो सकते हैं और सर के भी हो सकते हैं, जिनके बयान करने का मकसद ये है कि बाल किस पर किसी तरह से भी गर्दो गुबार का कोई निशान नहीं था, उनमें से कोई उनको जानता नहीं था। आगे फिर उसके बाद कहते हैं जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यही इसी के पास से जो है हमारा ये सबक इंशाअल्लाह होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे ये कहते हैं कि वो दाखिल होने के बाद हत्ता दना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आए यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल से करीब हो गए। इसमें अल्फाज यही हैं, अल्लाह के रसूल से करीब हो गए और आपके पास बैठे। बैठने की फिर कैफियत बयान करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल ये है कि वो आए, मस्जिद में आए तो उनको सलाम करना चाहिए था, सलाम करना चाहिए नहीं, बोलिए। जी हाँ, वही वो सवाल भी है। तो सवाल क्यों क्या आता है उसके पहले कि वो आए और सलाम, मजलिस में आए तो सलाम करना चाहिए। सवाल ये भी आता है कि आए और आकर के बैठ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और नमाज लेकिन मस्जिद नहीं पढ़ी। तीसरी बात ये भी आती है कि उसमें रिवायतों में ये है कि लोगों की गर्दनें फलांगते हुए, जबकि मजलिस की आदाब में ये बात है कि जहाँ मजलिस खत्म होती है वहीं बैठ जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। शरीयत का हुक्म है जहाँ मजलिस खत्म होती है वहीं बैठ जाना चाहिए। ये सारे सवालात हैं, आप एक हफ्ते तक सोचते रहिए। और एक सवाल ये मुसलमान की हैसियत से मौजूद है? जी हाँ, मुसलमान की हैसियत से आगे जो भी है बातें सब इसी की है कि मुसलमान की है, यानी इस पर किसी को शुबहा नहीं था कि वो मुफिद नहीं है, मोमिन की हैसियत से ही आकर के पूरे सवाल कर रहे हैं। वरना पहले ही मसला आ जाएगा ना कि इस्लाम के बारे में सवाल किया, आपने जवाब दिया तो कहते हैं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये है कि वो तो फरिश्ते थे, फरिश्तों कभी भी मस्जिद ही में रहते हैं, पहले ही से वो शायद नहीं, वो हमेशा मस्जिद में रहने वाले फरिश्तों में से नहीं है जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो अलग फरिश्ते होते हैं। ये आए हैं बड़ा इंसान की शक्ल में, तो ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। आप आराम से जवाब सोच करके आइए इंशाअल्लाह, आइंदा हफ्ते जो है उसके बाद में